السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ قبل ایک ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں ایک میاں بیوی کو بطور مہمان بلایا گیا۔ بیوی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جب بھی روٹی پکاتی تھی تو روٹی پر لفظ اللہ لکھا ہوا آ جاتا تھا، اور شوہر کا کہنا تھا کہ اس کی کمر پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ نیز خواب میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول، دودھ کا گلاس اور ایک جائے نماز عطا کی تھی، جو جاگنے کے بعد بھی اس کے پاس ظاہری حالت میں موجود رہی۔ مارننگ شو میں نہ صرف یہ ساری چیزیں بھی دکھائی گئیں، بلکہ خاتون میزبان نے عقیدت اور آنسوؤں بھری آنکھوں سے ان سب چیزوں کو بوسہ بھی دیا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد خبر آئی کہ میاں بیوی دونوں جعل ساز تھے، دونوں پولیس کی حراست میں ہیں اور دونوں نے اپنا فراڈ قبول کر لیا ہے۔ بیوی روٹی پکاتے ہوئے کچی روٹی پر اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں زور سے ثبت کرتی ہے، جس کی وجہ سے روٹی کا وہ حصہ دب جاتا ہے، اور پکنے کے بعد جب روٹی کو سیدھا کیا جاتا ہے تو چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک جو نشان بنتا ہے، چونکہ وہ اللہ سے مشابہ ہوتا ہے، لہٰذا لوگ ششدر رہ جاتے ہیں۔ شوہر صاحب کی چالاکی یہ تھی کہ انہوں نے بازار سے ایک جائے نماز خریدی، دودھ کا ایک گلاس لیا اور کچھ پھول خرید کر انہیں 2 دن تک مسلسل عطر میں ڈبوئے رکھا، اور اسی دوران ٹیٹو بنانے والے سے اپنی کمر پر کلمہ طیبہ کھدوا لیا۔ لوگ چونکہ ایسی باتوں میں جذباتی ہوتے ہیں، لہٰذا نہ کسی میں سچائی جاننے کی ہمت ہوئی، نہ کوئی اعتراض ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے اعترافی بیان میں تسلیم کیا کہ اس عمل کے بعد نہ صرف ان کی بے روزگاری یکدم ختم ہو گئی، بلکہ عقیدت مندوں کے بھی انبار لگ گئے۔ ایسی ہی صورتحال سعودیہ میں بھی پیش آئی تھی، جہاں آندھی کے طوفان میں کھلونوں کی ایک دکان سے ربڑ کا بڑا سا گھوڑا ہوا کی تاب نہ لاتے ہوئے آسمان کی طرف اڑ گیا، اور پھر جب لوگوں نے فضاؤں میں گھوڑا اڑتے دیکھا تو بے اختیار سبحان اللہ پکار اٹھے۔ حال ہی میں ایک مذہبی شخصیت نے ایک بلی کے ماتھے پر مقدس نشان دیکھ کر اسے محترمہ بلی کا لقب عطا کیا ہے۔ ایک گنہگار مسلمان ہونے کے باوجود خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت کا مرکز و محور ہیں۔ میں اپنے قارئین اور علماء کرام سے اپنی رہنمائی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جانوروں، پھلوں اور دیگر چیزوں پر بامشکل پڑھے جانے والے ان ناموں کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے معجزے کا نام دینا مناسب ہے؟ بادلوں کے ٹکڑے اپنی پوزیشن تبدیل کرتے رہتے ہیں اور یوں کبھی کبھار حروف کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ کیا اس ترتیب کو مظہر نور خدا سمجھا جائے؟ اور جب ایسی چیزیں غیر مسلم بھی پیش کریں تو انہیں کیا جواب دیا جائے؟ نیز بعض اوقات ظاہر ہونے والی یہ اشکال کسی غیر مذہب روپ میں بھی نظر آتی ہیں۔ انہیں کیا کہا جائے اور کس سے منسوب کیا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا کوئی ذکر کیا ہے؟ کیا جس جانور پر ایسی کوئی حروف بنے ہوئے ہوں اس کے بارے میں کوئی حکم موجود ہے؟ کیا ایسی چیزیں باعث برکت ہوتی ہیں؟ کیا خدا کو ماننے کے لیے ان چیزوں پر یقین لانا چاہیے؟ کیا ایسی چیزیں دیکھنے سے ثواب بھی ملتا ہے؟ خدا کے ہونے کا ثبوت قرآن ہے یا یہ چیزیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات گھر میں سفیدی بھی کرائی جائے تو اس کے چھینٹوں سے کوئی عجیب و غریب شکل بن جاتی ہے؟ تو کیا یہ شکل بھی کوئی خاص اشارہ سمجھا جائے؟ کیا ایسی چیزوں سے ان لوگوں کو مدد نہیں ملتی جو دعوے کرتے ہیں کہ ان کے روحانی پیشوا کی شکل چاند میں نظر آتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔